شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، غیر مرئی مخلوقات جنات کی ایک قسم دیو، جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل، بہت ہی زیادہ ڈراونا ایک ایسی قسم ہے جنات کی جس کا نام سنتے ہی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دیو بہت ہی زیادہ ڈراونے اور بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سائز پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ ان کو کنٹرول کرنا کسی بھی انسان کے بس کی اتنی آسانی سے بات نہیں، لیکن اللہ نے اپنے جن بزرگوں کو طاقت عطا کی ہوتی ہے وہ دیو کو بھی قید کر لیتے ہیں۔ جنات کی قسم دیو سے متعلق ہی آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی سے شیئر کر رہے ہیں قمر کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست رہتا ہے بلوچستان میں، تو میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پر باتوں باتوں میں ہم لوگوں کا پلان بن گیا، ہم لوگ گھومنے پھرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں اس جگہ میں بلوچستان میں ایک جگہ کے بارے میں جانتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں پر پرانے زمانے، پرانے دور کی، 1000 سال پہلے کی کچھ غاریں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے۔ بلوچستان کی سٹی روغان، جس کو غاروں کا شہر کہتے ہیں، اور اس کو گندرانی غاریں بھی کہا جاتا ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ جب وہاں پر گیا، موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری غاریں دیکھیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کو کچھ مقامی لوگ ملے۔ میرا دوست بھی اس بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ وہاں پر ایک مزار بھی تھا، ہم لوگ اس مزار پر بھی گئے۔ اس مزار کے بعد ہم لوگ ان غاروں کی طرف گئے جن کو گندرانی غاریں بھی کہا جاتا تھا۔ وہ غاریں تعداد میں 1500 سے بھی زیادہ ہیں، اور 1000 سال پرانی اسیبی اور جنات والی غاریں موجود ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات ہوتے ہی ان غاروں میں سے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور بہت زیادہ عجیب و غریب وجود بھی نظر آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے پرستان کی ایک پری تھی، پری بدرالجمال، جس پر ایک دیو عاشق تھا، اور اس دیو نے اس پری کو وہاں پر لا کر قید کیا ہوا تھا۔ جب پرستان میں اس بات کا پتہ چلا تو اس دیو سے لڑنے کے لیے بہت سے پرستان سے پرییں اور بہت سے ان کے عملے بھی آئے، بہت سے ان کی فوجیں بھی آئیں، لیکن اس دیو سے اس پری کو آزاد نہیں کر سکے۔ اس دیو نے پری بدرالجمال کے لیے وہاں پر پہرا دینے کے لیے بہت سی غاریں بنوا دیں، اور ان غاروں میں بہت سے شیاطین جنات اور بہت سی ایسی بدروحوں کو چھوڑ دیا جو کسی کو آگے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جب اس بات کا پتہ شہزادہ سیف الملوک کو چلا تو اس نے جا کر اس دیو سے مقابلہ کر کے اس دیو کو مار کے پری بدرالجمال کو آزاد کیا تھا۔ ایک لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہانی منسوب کی جاتی ہے ان غاروں سے۔ ایک اور بات بھی انہی غاروں کو لے کر مشہور ہے، یہ بھی پرانے دور کی ہی ایک کہانی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک دیو کا بسیرا تھا، اور اس دیو نے بہت سے یہاں پر غار بنوائے ہوتے تھے، اور ان غاروں میں وہ اپنے قیدی جنات اور چڑیلوں اور آفتوں کو بند کیا کرتا تھا۔ جب ان چڑیلوں، آفتوں اور شیطانی جنات کو بھوک لگتی تھی تو وہ رات کے ٹائم ان غاروں سے باہر نکل کر یہاں کے جو گندرانی کے لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا شکار کیا کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ کھایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بہت پہنچی ہوئی ایک بزرگ مائی تھی جن کے نام سے مشہور گندرانی ان کی ایک
قبر بھی ہے جہاں پر لوگ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اس مائی کے مطابق یہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنی جان کی قربانی دے کر گدرانی شہر کے لوگوں کو ان شیاطین، جنات، آفتوں، چڑیلوں سے بچایا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ شام کے ٹائم اگر کوئی آئے تو وہ جنات اس پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان غاروں کی طرف سیر و سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں پر بے ہوش بھی پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں سے ڈر کے بھی بھاگ چکے ہیں۔ جو لوگ جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتے وہ ان غاروں کے اندر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ غاریں تعداد میں 1500 سے بھی زیادہ ہیں۔ انہی غاروں کے اندر بھی ایسی بہت سی غاریں موجود ہیں جہاں پر انسان کی رسائی ناممکن ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک ان غاروں کا کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے بدھ مت کے لوگوں نے ان غاروں کو بنوایا تھا۔ ان غاروں میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ غاریں ویران ہو گئیں، سنسان ہو گئیں، تو ان غاروں میں قبضہ کر لیا جنات، آفتوں اور چڑیلوں نے۔ پھر وہ یہاں پر رہنا شروع ہو گئے اور جو کوئی بھی یہاں پر رات کے ٹائم آتا تھا وہ اس کو اپنا شکار کر لیا کرتے تھے۔ ان غاروں میں آج کے دور میں بھی بہت سے پرسرار وجود موجود ہیں۔ اب وہ جنات ہیں، وہ بدروہیں ہیں، وہ چڑیلیں ہیں یا اسی دیو کے قیدی جنات ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ غاریں آج کے دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی وہ غاریں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ان کو چاہ کر بھی کوئی توڑ نہیں سکتا، ان کو چاہ کر بھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر کبھی ان غاروں کو کوئی بند کرنے کی یا توڑنے کی کوشش کرے تو اس انسان کو نہ دکھنے والے وجود، اندیکھے وجود نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان غاروں کو توڑنے کے لیے بھی گئے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان غاروں کو مسمار کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ کچھ لوگ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے۔ بس وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈراؤنے چہرے والی مخلوقات نظر آئی ہیں جو ان غاروں میں آباد ہیں، اور جیسے ہی وہ مخلوقات ہم لوگوں کے قریب آئیں تو ہم لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے، اور جب پھر ان لوگوں کو ہوش آتا تھا تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہوتے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر ان غاروں میں جانے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کی لاشیں غاروں کے باہر پڑی ملتی تھیں۔ بہت سی کہانیاں لوگ بہت طریقے سے منسوب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر اس غار کے اوپر، ان غاروں میں کوئی پوزیسڈ ہو جائے، کسی پر کوئی سایہ ہو جائے، کسی پر کوئی جنات اپنا اثر کر دیں، تو اگر ان کو مائی گندرانی کے قبر پر لے جایا جائے تو وہ جنات ان انسانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باتیں وہاں کے مقامی لوگوں نے کی۔ جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو یہ کہا کہ ہم لوگ شام ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ جائیں گے، لیکن ان ساری کہانیوں کے سننے کے بعد میرے اندر بھی ایک عجیب سا تجسس تھا کہ میں ان غاروں کو باہر سے تو دیکھ ہی سکوں، چاہے میں ان کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن میں ان غاروں کو دیکھنا ضرور چاہتا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اور وہاں پر جو مقامی شخص تھا جس نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی تھیں، ہم 3 لوگ ان غاروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بالکل پتھریلی زمین تھی، اس کے سائڈوں پر بہت زیادہ سرسبز گھاس اور درخت بھی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی وہ غاریں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں جس طرح سے باقاعدہ گھر بنے ہوتے ہیں۔ ہر غار کا ایک عجیب سٹائل ہے اور وہ برابر ایک سائز میں کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ ایک سائز کی لگتی ہیں۔ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے پہاڑ پر بہت زیادہ کمرے موجود ہیں۔ ہم لوگ ان کے اندر نہیں گئے، ہم لوگوں نے باہر سے دیکھا اس جگہ کو۔ جب میں نے اس جگہ کو دیکھا تو میرے ذہن میں بہت سے خیال آئے، بہت سے پرسرار کہانیاں میرے ذہن میں آئیں۔ وہ جگہ اپنی عجیب ہی ایک نوعیت رکھتی ہے۔ اس جگہ پر اگر آپ لوگ بھی جائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس جگہ کی پرسراریت محسوس ہوگی۔ خوبصورتی تو اس جگہ میں ہے ہی صحیح، کیونکہ بہت بڑے پہاڑ ہیں، سرسبز جگہ ہے، جھرنوں کا پانی ہے، اور یہ ساری چیزیں جنات کے لیے آئیڈیل لوکیشن ہے۔ جنات تنگ اور تاریک غاروں میں رہتے ہیں، جھرنوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جنات رہتے ہیں، کیونکہ ان جگہوں پر انسان عام طور پر نہیں رہتے۔ وہ جگہیں غیر آباد ہونے کی وجہ سے
जन्नात आबाद कर लेते हैं। वैसे भी अल्लाह के हुक्म से जितने भी जन्नात थे वो सब उन्हीं गारों में जाकर रहते हैं। जब हम लोग उन गारों की तरफ गए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन गारों को करीब से जाकर देख सकूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मुझे डर लग रहा था। वो जो आदमी था उसने बाकायदा हम लोगों को गारों के ऐसे हिस्से भी दिखाए जो बहुत हद तक खंडरनुमा थे, और वहाँ पर देखते साथ ये एहसास हो रहा था कि वहाँ पर अनदेखे वजूद मौजूद हैं। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे आपको एक अजीब सी चीज़ महसूस होगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा आप लोगों के अलावा भी वहाँ पर कोई वजूद रखता है, वहाँ पर कोई ऐसे अनदेखे वजूद हैं जो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। 3 से 4 दफ़ा हम लोगों के करीब पत्थर आकर गिरे। वो पत्थर पहाड़ से किसने गिराए हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ कदम बढ़ा रहे थे हम लोगों के पीछे कोई पत्थर फेंक रहा था। पहले मुझे लगा कि हम लोगों का वहम है, क्योंकि वो पथरीली ज़मीन है। जब पथरीली ज़मीन पर हम लोग चल रहे थे तो शायद हम लोगों के पाँव की वजह से ही पत्थर स्लिप होकर इधर उधर हो रहे हों। लेकिन जब 3 से 4 पत्थर हम लोगों के आगे आकर गिरे तो हम लोग चौंक पड़े। जैसे ही हम लोगों ने रुक करके देखा तो वो गारों की तरफ से कोई पत्थर गिरा रहा था, जबकि वहाँ पर कोई इंसान उस टाइम मौजूद नहीं था। हम लोग वहाँ पर असर तक रहे, तकरीबन ज़ोहर से लेकर असर तक हम लोग वहीं पर रहे, और हम लोगों ने उस जगह को बाकायदा पुरसरार और आसेब ज़दा महसूस किया। शायद कुछ तो उन बातों का असर था, लेकिन इसके बावजूद उन पत्थरों का हमारे पास गिरना और गारों में से इस तरह की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत दूर बैठकर कुछ बोलने की कोशिश करता है। जैसे शायद आप ये कह लें कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अगर आपको कोई आवाज़ दे तो वो आवाज़ आप तक कैसे आएगी। कुछ आवाज़ें गूंज रही थीं, जिनमें कुछ छोटे बच्चों की आवाज़ें भी मौजूद थीं, और कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जैसे पहाड़ की चोटी के ऊपर से बाकायदा हम लोगों को कोई आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब गौर करके देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। हम लोग जब उन खंडरनुमा गारों के करीब गए जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, और उनको देखकर ये महसूस हो रहा था कि शायद किसी लम्हे भी ये मिट्टी का ढेर बन सकती हैं। लेकिन वहाँ का जो मकामी शख्स था उसका ये कहना था ये बेतहाशा मजबूत है। जितने मर्जी आंधी तूफ़ान आ जाएं, जितनी मर्जी तेज़ बारिशें आ जाएं, ये अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होती। सदियों पुरानी ये आसेबी गारें, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आजकल के दौर में भी इनकी हिफाजत जन्नात करते हैं। वहाँ पर जन्नात के कबीले मौजूद हैं। वहाँ पर बहुत सारे जन्नात की इकसाम मौजूद हैं, जिनमें शयातीन जन्नात, अफरीत, चुड़ैले, आफते सब मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ पर कभी भी कोई बुज़ुर्ग अगर जाते हैं तो उनको बाकायदा वो जन्नात नज़र आते हैं। उस शख्स ने हमें यह भी बताया कि बहुत दफ़ा बहुत लोगों ने, जादूगरों ने भी कोशिश की कि वहाँ से आकर उन जन्नात को कैद कर कर अपने कब्ज़े में कर सकें, तो उन जादूगरों का भी बहुत बुरा हाल होता था। वो जन्नात उनको बाकायदा डरा कर वहाँ से भगा देते थे, और वो ये कहते थे कि ये जन्नात किसी के काबू में आने वाले नहीं हैं। वो देव तो शायद सदियों पहले ही मर चुका था, लेकिन उसके कैदी जन्नात नस्ल दर नस्ल वहीं पर पलते रहे। जन्नात की उम्रें इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। जन्नात इंसान से पहले के वजूद रखते हैं। इनके वजूद से इनकार कोई भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कोई भी हो, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो जन्नात के वजूद पर पूरा यकीन रखता है। आप लोग किसी भी चैनल को उठाकर देख लें, किसी भी मज़हब से रिलेटेड किसी चैनल को उठाकर देख लें, वो लोग भी कहीं ना कहीं जन्नात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अपने तरीके से वो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बहुत से प्रोग्राम्स आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि हर कोई मानता है कि कोई ना दिखने वाला वजूद भी दुनिया पर मौजूद है, जो इंसानों के ऊपर अपना असर रखता है, जो इंसानों को अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करता है। वही गैर मरे मखलूक़ात, वही जन्नात, वही अनदेखे वजूद इन गारों में भी मौजूद हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। शाम होने से पहले ही लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। उस शख्स का ये भी कहना था कि कभी भी कोई गलती से भी रात के टाइम इन गारों का रुख नहीं करता, क्योंकि इन गारों में से बहुत सी गारें रात के टाइम रोशन भी हो जाती हैं। वहाँ पर कौन रोशनी करता है और वो रोशनी किस चीज़ की होती है कोई नहीं जानता।
ان روشنیوں کو باقاعدہ جلتے ہوئے ان غاروں میں بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن اگر ان روشنیوں کے تعاقب میں کوئی جانا چاہے تو وہ غیر مرئی مخلوقات اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے وہاں ان غاروں کو دیکھا، ان کے بارے میں نے بہت سی انٹرسٹنگ باتیں سنی، لیکن ان کا خوف میرے اوپر ضرور طاری ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ ان کھنڈر نما غاروں میں موجود تھے، جو پہاڑ دونوں طرف پہاڑ تھے ان کے، اور ان میں وہ غاریں بنی ہوئی تھیں، میں نے ان کو بہت قریب سے بھی محسوس کیا۔ اس وقت میرا سر اور کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے تھے۔ مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کچھ موجود ہے۔ ہم لوگ شام ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آئے۔ جب میں واپس اپنے دوست کے پاس آیا، اس کے گھر آیا، تو میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، مجھے بخار بھی ہو گیا تھا۔ تو میرے دوست نے یہ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ یہاں پر گیا ہوں، اس سے پہلے ایک دفعہ وہ شاید اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تب آگے نہیں جا سکے تھے، کسی وجہ سے ہم لوگوں کو واپس آنا پڑ گیا تھا۔ لیکن جتنی ڈیٹیل سے وہاں کے مقامی لوگ نے ہمیں وہ باتیں بتائیں، وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگ بھی شام کے ٹائم وہاں پر جانے سے کتراتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کوئی بلوچستان کے غاروں کے شہر میں روغان سٹی میں جانا چاہیں تو کبھی بھی شام کے وقت مت جائیے گا، دن کے ٹائم ضرور جائیں، وہاں پر وزٹ کریں، تو شاید آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو کہ وہ صدیوں پرانی اسیبی غاریں کس حد تک پراسرار ہیں۔ یہ کہانی تھی جو کراچی سے میرے ساتھ قمر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ قمر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈیلا شیئر کری ہے سندھ سے۔ سنڈیلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، میرے دور کے کزن ہیں، انہوں نے ایک کہانی میرے ساتھ شیئر کی جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے نیبر میں، جو ہم لوگوں کے پڑوسی ہیں، ہم لوگوں کے جو نیبر ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے بہت اچھے ٹرمز ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم لوگ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں سب۔ تو جمعرات کا دن تھا، آنٹی ہم لوگوں کے گھر آئیں اور آ کر یہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا گھر پر نہیں ہے، ہم لوگوں کو آج درگاہ پر جانا ہے، جمعرات کے دن ہم لوگ حاضری کرنے جاتے ہیں، تو بیٹا تم اپنی گاڑی پر ہمیں درگاہ پر لے جاؤ۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک گھر کی طرح رہتے تھے اور ہم لوگوں میں بالکل اسی طرح سے تھا جیسے ہم لوگ بھائی بہن ہیں۔ آنٹی اور ان کی بیٹی کو لے کر جیسے ہی میں درگاہ کی طرف جانے لگا تو ان کی بیٹی کی ایج 16 ایئرز تھی، وہ مجھے بھائی کر کے ہی بلاتی تھی اور بہت زیادہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی بھائی آپ جلدی سے شادی کروا لیں، آپ کی شادی میں بہت اچھے سے ڈریس بنواؤں گی۔ بالآخر ہم لوگ اس درگاہ کے قریب پہنچ گئے، سارے راستے وہ باتیں کرتی رہی میرے ساتھ۔ جیسے ہی ہم لوگ اس درگاہ پر پہنچے، اس درگاہ سے آگے بھی ایک درگاہ تھی، اس درگاہ کے پاس جا کر ہم لوگوں کی گاڑی رک گئی۔ میں بھی ان سے یہ پوچھنے لگا تھا کہ اس درگاہ پر جانا ہے یا اگلی پر، تو وہ جو لڑکی تھی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ اس کی امی بھی بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ اس نے عجیب و غریب طرح سے آوازیں نکالنا شروع کر دی، ایک دم سے گاڑی سے باہر نکلی اور اپنے جوتے اتار کر دور پھینک دیے، دوپٹہ اتار کر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی امی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہم لوگ گاڑی سے باہر نکل کر اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ اس کو پکڑنا چاہا لیکن اس کے اندر عجیب و غریب طرح سے طاقت آ چکی تھی اور اس نے مجھے دور کر کے بہت زور سے جھٹکا دیا اور میں دور جا کر گرا۔ اس کے بعد جا کر وہ ایک کونے پر بیٹھ گئی اور عجیب و غریب طرح سے آوازیں نکالنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر کسی چیز کی حاضری ہو گئی ہے۔ میں نے اسے جا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور اس کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو اس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ تھا اور اس کی امی کے ہاتھ میں اس کے جوتے، کہ کسی طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور درگاہ کے اندر لے جا سکیں۔ اس وقت وہاں پر دوپہر کا ٹائم تھا، کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ اس نے وہاں پر پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جو دوسری درگاہ تھی، گاڑی پر بھی 10 منٹ لگتے تھے۔ وہ اتنا بھاگی کہ ہم لوگ گاڑی میں اس کے پیچھے تھے۔ وہ جو درگاہ تھا اس کا صحن بہت زیادہ بڑا تھا، ماربل کا صحن تھا اور تپتی دھوپ اور دوپہر میں وہ فرش بہت زیادہ گرم تھا۔ اس فرش کے اوپر وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی جا کر صحن کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ اتنی تیز دھوپ تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا مشکل تھا۔ سر کے بال کھول کر عجیب و غریب طرح سے اپنے سر کو جھٹکے دینے لگ گئی۔ جب ہم لوگ اس کے قریب گئے، ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر کچھ پھونکا
تو اس درگاہ میں موجود جو وہاں کے کوئی دربان تھے، وہاں کے کوئی پیر تھے، ہم لوگ نہیں جانتے، جب وہ آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی جن کی حاضری ہو گئی ہے، شاید درگاہ کے قریب کوئی جن موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو وہ جن اس کے اوپر حاضر ہو گیا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کی، جیسے انہوں نے پڑھائی کی وہ زور زور سے کانپنے لگ گئی، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ نہ تو وہ کوئی بات سن رہی تھی نہ ہی مان رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر اس درگاہ کے اندر کیا، اس کے اوپر دوپٹہ دیا۔ اس کے جو جوتے تھے وہ درگاہ کے باہر ہی تھے، ہم لوگوں کے جوتے بھی باہر ہی تھے۔ بہت مشکل کے ساتھ ہم لوگ درگاہ کے اندر تک آئے تھے، کیونکہ اس کا فرش بہت زیادہ گرم تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے کر چلو۔ ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی گاڑی رکی تھی مجھے سامنے سیاہ کلر کا کوئی وجود نظر آیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، سرخ آنکھیں تھیں۔ اس نے ایک دم میری طرف دیکھا اور ایسا لگا کہ بہت تیزی سے کوئی دھواں میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر ہم لوگ اس کو لے کر واپس آ گئے۔ اس کا کافی عرصہ علاج ہوا، کیونکہ اس کو اکثر دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ جب اس کو دورے پڑتے تھے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتی تھی، یہی کوشش کرتی تھی کہ میں گھر سے باہر بھاگ جاؤں۔ پھر مکمل اس کا علاج کروایا تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی کر دی گئی۔ اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے، لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھار مخصوص دنوں میں اس کے اوپر یہ اٹیکس آتے ہیں، لیکن اب اس کو دورے نہیں پڑتے، کبھی کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ میرے کزن نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، دوپہر کے ٹائم، مخصوص گرمیوں کی جو دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی جنات آزاد ہوتے ہیں، اور وہ جنات اگر کسی بھی روپ میں ہوں اور انسان کے سامنے آ جائیں یا انسان ان کے سامنے آ جائے تو بعض اوقات وہ انسانوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوپہر 12 بجے کا ٹائم زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم کہا یہ جاتا ہے کہ عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑے سے ٹائم کے بعد آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے اس لڑکی کے اوپر بھی کسی جن کی حاضری یا اٹیک جو بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہو گیا ہوگا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nursheenbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کی چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک خوفناک کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ ہارر اردو سینٹر پر بدرو کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ اب میں نیا ناول لے کر آ رہی ہوں، یہ ہے سرپرائز کہ نیا ناول کون سا ہوگا۔ میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ناول آن ایئر کرنے والی ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی جائیں اور ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ اپنے یوٹیوب براؤزر میں ہارر اردو سینٹر لکھیں گے، آپ لوگوں کو میرا سیکنڈ ہارر چینل مل جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے اور نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا، ان کو بھی سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ نوشین وائس آفیشیل 99 میرا ولاگ چینل ہے، جس پر میں ڈیلی بیسس پر شارٹس بیٹا پوسٹ کرتی ہوں۔ جن لوگوں کو شارٹس بیٹا پسند ہے وہ ادھر جا کر اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس پر فردر اب میں بہت سے ولاگس بھی پوسٹ کروں گی انشاءاللہ، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنے پیرنٹس سے دعا لیا کریں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان کی بہت خدمت کیا کریں۔ اگر وہ آپ کو کسی بھی بات سے روکیں یا سمجھائیں تو اس کو سمجھ جایا کریں، اور اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے، چاہے اس میں کرٹیسزم بھی ہو، لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔